الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الحدید اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وللآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قیامت کیا ہے؟ قیامت بہت بڑی قائم ہونے والی، آخرت بعد میں آنے والی. یہ دنیا ہے جو قریب ہے، وہ آخرت ہے جو اس کے بعد ہے. درمیان میں اس کو برزخ کہا ہے. وہ وہاں روح جا کے ٹھہر جاتی ہے، نہ ادھر آتی ہے نہ وہاں جاتی ہے. درمیان میں اس کو سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ برزخ وہ ہے جو میٹھے اور کڑوے پانی دونوں کو نہیں ملنے دیتی. دو دریاؤں کے سمندروں کے درمیان ہم نے ایک پردہ ڈال دیا. یہ دنیا اور وہ دنیا درمیان میں. اور اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو ترک دنیا کرتے ہیں وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اور یہ صورت الحدید کے اندر ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام. دین اسلام کے اندر ترک دنیا نہیں ہے. ہندو مت میں ہے، بدھ مت میں ہے، عیسائیت میں ہے، اور وہ دنیا کو دکھوں کا گھر سمجھتے ہیں اور دور رہتے ہیں. جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، امتحان ہے. اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے مطلوبہ طریقہ دے دیا گیا ہے. اس پر عمل کرنے کی کوشش کا نام دین ہے. اور اس میں جو اس دنیا کی بھلائی بھی لیتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے وہی کامیاب ہوگا. جو یہ دنیا چاہتا ہے اور آخرت نہیں مانگتا وہ بھی خسارے میں ہے. اور جو ایمان والے ہیں وہ دنیا مانگتے ہیں اتباع سبیل المومنین پہ. اس لیے ہر نماز میں ہم کو سکھایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جس نے سبیل المؤمنین، یہ سبیل المؤمنین اس سے ہٹ کر جو کو کرے گا ومن یبتغ غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ دنیا متاع ہے، تھوڑا سا استعمال ہے، لیکن یہ تھوڑا سا استعمال بھی گویا کہ امتحان ہے. اور امتحان بھی پیٹ راستے پر جو کہ نبی پاک نے بتا دیا ہے، اسلام نے، قرآن نے بتا دیا ہے، اور اس کی اتباع میں چلنا ہے. جو اس راستے کو چھوڑ کے چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے سبیل المومنین کی اتباع ضروری ہے. کہ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ میرے اصحاب آسمان کے تاروں کی مانند ہیں. تو جو جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں راہ راست پہ لگا دے گا. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو تارے نمودار ہوتے ہیں. تو ان کی اتباع میں چلیں گے تو ان بدعات ہوں گی، نہ خرافات ہوں گی. جنہ مذہب میں کھانے پینے کی بے شمار رسومات آج کل نکلی ہوئی ہیں اور مسلمان خسارے میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کو متاع کیا گیا. متاع معمولی سی استعمال کی چیز جس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو شو بھی نہیں کیا جاتا. اور اس کے مقابلے میں دار القرار قیامت کو، آخرت کو کہا گیا ہے، اور دار الحیوان اس کو کہا گیا ہے، اور جنات العلا اس کو کہا گیا ہے. اور وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل پہ گمان ہوا. وہ زندگی جو ایک کوئی نظریاتی زندگی، ویژن والی لائف ہو سکتی ہے، ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی. یہ مسافر کا ٹھہرنا ہے درخت کے نیچے، تھوڑی دیر سستاتا ہے پھر منزل کی طرف چل نکلتا ہے. یہ سستانا وہ بھی امتحان بنا دیا گیا. تو وہ بھی نبی کی، انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اس پہ چلنا یہ کامیابی ہے. اور دنیا کو ترک کرنا اور غاروں میں بیٹھنا اور کال کے مل لینا اور الٹی تند پہ لٹک کر یہ کچھ کرنا یہ دین نہیں ہے. اور ننگے لوگوں کو اور فاطر العقل لوگوں کو اپنا رہنما بنانا یہ غیر سبیل المومنین ہے. اتباع سبیل المومنین نہیں ہے. جس پہ شریعت ہی مکمل فارغ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قلم ان سے اٹھا لی گئی، ان کو ہم رہنما نہیں بنا سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اور اصحاب کرام کی 1,40,000 اصحاب کریم وہ 100 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین قرونہم، اس کے بعد رہنے والے قرونہم، وہ یہ جو کاملوں کا طریقہ ہے اس کی اتباع میں ہدایت ہے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے والا بنائے اور سننے والے نیکی کی بات کا آگے ابلاغ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اس کو سنیں اور اگر پسند آئے تو اس پر لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔